عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم ناظرین، پچھلے حدیث کے اندر ہم نے جانا کہ استحاضہ کے خون آنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے، عورت کے شرمگاہ سے 3 طریقے کا خون نکلتا ہے۔ اب ہم نے پچھلے حدیث کے اندر تفصیل سے نہیں جانا، اس لیے کہ ہم باب الحیض کے اندر تفصیل سے ہم بحث کریں گے کہ عورت کے شرمگاہ سے جو 3 طریقے کے خون نکلتے ہیں، ان 3 طریقے کے خون سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ پچھلے حدیث کے اندر صرف استحاضہ کے خون کے تعلق سے معلوم ہوا کہ استحاضہ کے خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم باب الحیض کے اندر ان 3 خون کے تعلق سے جانیں گے۔ آج کے حدیث کے اندر ہم جانیں گے کہ مزی سے کیا وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم حدیث کا اعراب دیکھتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ دیکھیں گے، پھر حدیث سے جو مسائل استنباط ہو رہے ہیں وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو علی بن طالب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث کے راوی ہیں۔ وعن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد بن الاسود ان يسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، متفق علیہ۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، واللفظ للبخاری، لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ بخاری کے ہیں۔ مسلم کے اندر بھی موجود ہیں لیکن یہ الفاظ جو ہیں یہ بخاری شریف کے ہیں۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال کہتے ہیں کہ کنت رجلا، میں ایک ایسا آدمی تھا، مزاءً، جسے زیادہ مزی آتا تھا۔ میں ایک ایسا آدمی تھا جسے زیادہ مزی آتا تھا، یعنی میں مزی کا ایک طریقے سے ایک مریض تھا، میں مزی مجھے زیادہ آتی تھی۔ مزی کیا ہے اس کے تعلق سے ہم آگے بات کریں گے، فی الحال ابھی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ مجھے زیادہ مزی آتا تھا، مجھے زیادہ مزی لاحق ہوتی تھی، مجھے زیادہ مزی آتا تھا۔ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنِ الْأَسْوَدِ، فَأَمَرْتُ، تو میں نے حکم دیا۔ حکم کے جگہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے کہا تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ فَأَمَرْتُ، تو میں نے حکم دیا یا میں نے کہا، المقداد ابن الاسود، مقداد ابن اسود کو، ان یسأل، کہ وہ سوال کرے، وہ پوچھے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اس مزی کے تعلق سے کہ مزی کا حکم کیا ہے۔ فسألہ، تو مقداد ابن اسود نے سوال کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ فیہ الوضوء، اس میں وضو ہے، یعنی مزی میں وضو ہے۔ متفق علیہ، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے زیادہ مزی آتی تھی، میں مزی کا بیمار تھا، مریض تھا، ایک طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو میں نے مقداد ابن اسود سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، پوچھے کہ مزی کا حکم کیا ہے، کیا مزی کے آنے کی وجہ سے میں غسل کروں گا یا وضو کروں گا؟ تو مقداد ابن اسود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تو اللہ کے نبی نے کہا فیہ الوضوء، اس میں وضو ہے، یعنی مزی آنے کی وجہ سے وہ وضو کریں گے۔ متفق علیہ، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اب آپ جانیے کہ مزی کہتے کسے ہیں۔ دیکھیے، مزی مرد کے اگلے شرمگاہ سے
جس راستے سے پیشاب وغیرہ نکلتا ہے اس راستے سے سفید ایک پانی کا نکلنا، سفید باریک پانی، لیسدار پانی جو خارج ہوتا ہے مرد کے شرمگاہ سے، اسے مزی کہتے ہیں۔ یہ مزی شہوت کے وقت خارج ہوتا ہے، مثلاً بیوی وغیرہ سے بوسہ وغیرہ لیتے وقت، یا کسی طریقے سے کوئی شہوت کے لاحق ہو جانے کی وجہ سے یہ مزی نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب آپ اس حدیث کے اندر ایک چیز یاد رکھیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مقداد بن اسود سے کہا کہ اللہ کے نبی سے پوچھے۔ ایک سوال یہ پیدا یہاں پہ ہو رہا ہے کہ علی بن ابی طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں پوچھا؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علی بن ابی طالب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاملہ، کوئی جھگڑا وغیرہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے علی بن ابی طالب نے سوال نہیں کیا۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس لیے نہیں پوچھا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی فاطمہ، اللہ کے نبی کی لخت جگر فاطمہ تھی، تو یہ علی بن ابی طالب علی رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ اب نبی کی بیٹی ان کے بیوی تھی، اس لیے ان کو شرم آتی تھی کہ نبی سے اس مسئلے کے بارے میں سوال کرنے کے بارے میں۔ تو اسی لیے علی بن ابی طالب نے مقداد بن اسود سے کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو اس مسئلے کے تعلق سے۔ تو مقداد نے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے کہا اس میں وضو ہے۔ اچھا، اس میں وضو ہے، اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ مزی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک، اس حدیث سے مسئلہ ثابت ہوا کہ مزی کے آنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جبکہ دوسرے حدیث میں آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے شرمگاہ کو دھو، یعنی مزی آ گیا تب آپ کو غسل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غسل آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، وضو کر لیں گے کافی ہو جائے گا۔ ہاں، لیکن پہلے آپ شرمگاہ کو دھوئیں گے، پھر وضو کریں گے، پھر نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں گے آپ۔ ایسا نہیں کہ مزی آیا اور آپ وضو کیے پھر نماز کے لیے چلے گئے، ایسا نہیں۔ مزی لاحق ہوا، مزی کا پانی نکلا، اب آپ اپنے شرمگاہ کو عضو تناسل کو دھوئیں گے، اس کے بعد آپ وضو کریں گے، پھر مسجد کی طرف نکل جائیں گے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ بات جان لیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ ابو طالب کے فرزند ہیں۔ ابو طالب کون ہیں؟ یہ عبد المطلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بیٹے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ابو طالب بن عبد المطلب ہے اور ان کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی وفات 21 رمضان 40 ہجری کو ہوئی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی وفات 40 ہجری میں ہوئی، یہ بات ذہن بٹھا لیں۔ اور مقداد بن اسود کون ہیں؟ مقداد بن اسود یہ اسلام لانے والوں میں 6 نمبر پہ ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ ہجرت کیا اور یہ تمام غزوات میں شریک رہے۔ 33 ہجری میں جوف کے مقام پر، جو کہ مدینہ سے کچھ میل کی دوری پر ہے، وہاں یہ وفات پائے اور ان کی نماز جنازہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ تو یہ ان کے تعلق سے جاننا ضروری تھا، اس لیے بتایا گیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا مسائل استنباط حاصل ہوئے؟ سب سے پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ وضو مزی کے آنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ یہاں پہ فیہ الوضو، اس میں وضو ہے۔ دوسرے حدیث کے اندر ہے کہ اپنے شرمگاہ کو دھو لو پھر وضو کرو، تو یعنی دھونے کا حکم دیا گیا، مزی کے آنے کی وجہ سے دھونے کا حکم دیا گیا۔ اس سے بات ثابت ہوا کہ مزی نجس ہے، تو یہ بات دلالت کرتی ہے کہ مزی نجس ہے، لہذا
مزی کے آنے کی وجہ سے شرمگاہ کو دھویا جائے گا، پھر وضو کیا جائے گا، پھر نماز پڑھا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ ان کی وفات 17 رمضان سن 58 ہجری میں ہوئی اور ان کی قبر بقیع میں ہے۔ بقیع گھر کا نام جو کہ ایک قبر ہے، اس کے اندر ان کی قبر ہے۔ ان کے والد ابو بکر صدیق ہیں اور ان کی ماں کا نام ام رومان بنت عامر ہے، اور ان سے 2210 احادیث مروی ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضا، اخرجہ احمد وضعفہ البخاری۔ اسے بخاری نے ضعیف قرار دیا ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ مرسل حدیث ہے۔ بہرحال اس حدیث کے اندر جو بات بتائی جا رہی ہے بات صحیح ہے کہ عورت کو چھونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، قال کہتی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بوسہ لیا بعض نسائہ اپنی بیوی میں سے کسی بیوی کو، ثم خرج پھر نکل گئے الی الصلاۃ نماز کی طرف، ولم یتوضا اور وضو نہیں کیا۔ اخرجہ احمد، اسے احمد نے روایت کیا ہے اور اسے بخاری نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو بوسہ لیا، پھر نماز کی طرف نکل گئے اور وضو نہیں کیا۔ تو بظاہر اس حدیث سے معلوم چل رہا ہے کہ عورت کو بوسہ لینے سے یا چھو لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ بہرحال حدیث ضعیف ہے تو ایک دوسری حدیث بخاری کے اندر ہی موجود ہے جو کہ اس حدیث کی تائید کر دیتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ رات کی تاریکی میں جب رات ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے لگے، تو میرے پاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ گاہ میں تھے۔ جب اللہ کے نبی سجدہ میں جاتے تھے تو میرے پاؤں کو چھو لیتے تھے، جب چھوتے تو میں اپنے پاؤں کو دور کر لیتی۔ تو یہ عائشہ خود بیان کرتی ہیں اور یہ حدیث صحیح ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے جسم کو چھو لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اسی طریقے سے بوسہ بھی لے لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بوسہ لے رہا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ شہوت مطلب کہ شہوت اس کے اندر داخل نہ کریں، شہوت کا داخل نہ ہو اس کے اندر۔ اگر شہوت داخل ہو گیا بیوی کو بوسہ لیتے وقت تو ظاہر سی بات ہے مزی کے خارج ہونے کا گمان ہو سکتا ہے کہ مزی خارج ہو گیا ہو، تو مزی کے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو لہذا شہوت داخل اس کے اندر نہ ہو، یہ چیز تھوڑا دھیان رکھنے والی چیز ہے۔ تو عورت کو بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے علی رضی اللہ عنہ بھی اس کے تائید کرتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ بھی اسی کے موافق ہیں، عبداللہ بن عباس بھی اسی کے موافق ہیں، اور امام ابو حنیفہ بھی اسی کے موافق ہیں کہ عورت کو بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ عورت کو جسم کو چھو لینے سے اگر شہوت داخل نہ ہے، اگر شہوت سے بوسہ وغیرہ نہیں لیا گیا ہے تو پھر آپ وضو نہیں ٹوٹے گا، آپ اسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔